السلام علیکم۔ بیت المقدس یعنی کہ مسجد الاقصی ہمارا پہلا قبلہ اول ہے۔ فلسطین ایک قدیم سرزمین ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فلسطین مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد الاقصی کی تعمیر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے 40 سال بعد مسجد الاقصی کی تعمیر کی۔ فلسطین کی سرزمین ہمارے انبیاء اکرام کا مسکن ہے۔ یہاں بے شمار نبی بھیجے گئے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے مسجد الاقصی کو فضیلت دی ہے۔ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کے بعد مسجد الاقصی دوسری اہم مسجد ہے۔ بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون سے بچ کر اسی سرزمین پر پناہ لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کرانا شروع کیا اور اپنی زندگی میں اسے تعمیر نہیں کروا سکے تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی ذمہ داری سونپی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جناتوں کے ذریعے تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی سرزمین پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ اس جگہ پر 52 مرتبہ حملے ہوئے، بہت سی جنگیں ہوئی اور بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ اسی لیے اس شہر کو شہیدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی جگہ پر محشر قائم ہوگی اور یاجوج اور ماجوج بھی اسی جگہ سے نکلیں گے اور فساد کھڑا کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی جگہ پر پناہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ہجرت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور یہیں سے انہیں زندہ اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پر قیامت کے قریب دجال سے مقابلہ کریں گے، اس کا خاتمہ کریں گے۔ یہودی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اسی جگہ پر کی اور یہودی کی وہ دیوار یہاں موجود ہے جسے وہ مقدس مانتے ہیں اور اس دیوار کو ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے اور یہودی اسے ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ مانتے ہیں اور یہودیوں کو لگتا ہے ہیکل سلیمانی مسجد الاقصی کے نیچے موجود ہے۔ ہیکل کا مطلب آرام گاہ یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرام گاہ۔ یہودی کو لگتا ہے کہ جب تک ہم مسجد الاقصی کو شہید نہیں کریں گے اور ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر نہیں کریں گے، جب تک ان کا مسیحا دجال نہیں آئے گا۔ یہودی بے صبری سے اپنے مسیحا دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودیوں کو لگتا ہے کہ دجال ان کا مسیحا یعنی کہ ان کا مددگار ہوگا جس کے سر پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہودی اس کو اپنا مسیحا بلاتے ہیں اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دجال ان کا مددگار ہوگا، مگر اللہ جانتا ہے کہ دجال کتنا بڑا جھوٹا، کتنا بڑا مکار، خدائی کا دعویٰ کرنے والا دھوکے باز ہوگا۔ اور عیسائی مذہب کے مطابق یہ سرزمین اسی لیے مقدس ہے کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ ان کے مطابق عیسیٰ مسیح کی پیدائش ہوئی اور حضرت مریم علیہ السلام یہاں رہا کرتی تھی۔ عیسائی مذہب کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، مگر انہیں نہیں پتا کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن خاتون تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بن باپ کی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں اسی جگہ سے زندہ اٹھا لیا تھا اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور
اور اسی سرزمین پر دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے، اور اسلام میں خانہ کعبہ کے بعد مسجد الاقصی سب سے افضل ہے، اور اسی سرزمین پر بہت سے نبیوں کی قبریں موجود ہیں، اور اسی جگہ کے لیے بہت زیادہ جنگیں ہوئی، اور مسجد الاقصی کی یہ لڑائی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے جاری ہے۔ سب سے پہلے اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا، جسے یہودی اور عیسائی ڈیوڈ کہتے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے، اور ایک محل تیار کر لیا تھا جسے وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور اسی جگہ کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری جنگیں ہوئی، اور فلسطینی اور اسرائیل کی جنگ ابھی تک جاری ہے۔ فلسطین کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، دہشت بھرا ماحول ہے، ہمارے مسلمان بھائی بہن اسرائیل بہت زیادہ ان پر ظلم کر رہا ہے، مگر سلام ہے ہمارے فلسطینی بھائی بہن پر۔ اسی طرح کے حالات ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے گھر اجڑ گئے مگر زبان پر الحمدللہ اور چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے ہمارے فلسطینی بھائی بہن کا، اور ان کے ایمان کا لیول دیکھیے، ہاتھوں میں بچوں کی لاشیں اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا یقین دیکھے، توکل دیکھے۔ ہمیں تو جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، فلسطینیوں کی ویڈیو کو دیکھا، تو میرا دل کھول اٹھا کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے مگر دعا تو کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر فلسطینی بھائی بہن کے لیے دعا کرے، اور ہو سکے تو ان کے لیے ایک روزہ ضرور رکھے، ان کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکالے، اور اسرائیل پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دے، اللہ کے لیے ان کے پروڈکٹس کا استعمال نہ کرے۔ ہمارے فلسطینی بھائی بہن بھوک سے مر رہے ہیں، بچے معصوم ہیں، بلک رہے ہیں پیاس سے، اور ہم ان کے لیے میک ڈونلڈ کے فرائز برگر نہیں چھوڑ سکتے، لیس، اسپرائٹ، کٹ کیٹ، تھمس اپ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، تو ہم پر لعنت ہے۔ یہ مت کہیے کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، ایک پیپسی نہیں پینے سے کیا ہوگا، بائیکاٹ کرنے سے فرق پڑتا ہے اور فرق پڑے گا انشاءاللہ ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائی بہن کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔